अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डीआई खान में रात गए दहशतगर्दों का थाने पर हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद। थाने पर चारों अतराफ से हमला किया गया, दस्ती बम फेंके गए और शदीद फायरिंग की गई। दहशतगर्द रात के अंधेरे में फरार हो गए। इंतखाबात में इल्तवा के दावे गलत साबित हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि दहशतगर्दी की लहर को भी लोग साजिश से जोड़ रहे थे। दहशतगर्दी के मसले को इंतहाई संजीदगी से देखना चाहिए। यौम यकजहती कश्मीर पर दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कहना है कि कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद में यकजहती जम्मू कश्मीर पैदल मार्च के दूसरे मरहले का आगाज़। गैर शरई निकाह केस के फैसले की हिमायत करना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिस तरह इद्दत निकाह केस पर मीडिया रिपोर्टिंग की जा रही है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कोशिशों पर फैसले से मनफी असर पड़ सकता है। एक बारिश से साबित हो गया शहर पर कराची दुश्मन हुकूमत का कब्ज़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 15 साल से काबिज़ पीपी हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। डेरा इस्माइल खान में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डीआई खान की तहसील दराबन के थाने पर रात गए दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 9 जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि थाने पर चारों अतराफ से हमला किया गया। इस दौरान दस्ती बम फेंके गए और शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी भरपूर जवाबी फायरिंग की। ताहम दहशतगर्द रात के अंधेरे में फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान में थाना चौधवान की इमारत पर तैनात पुलिस एहलकारों को दहशतगर्दों ने रात गए स्नाइपर से निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग भी की, जबकि फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। हमले में जख्मी होने वालों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अस्पताल जराये के मुताबिक हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में मोहम्मद असलम, गुलाम फरीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इमरान, सफदर ASI कौसर, एहतराम सईद, रफीउल्ला और हमीदुल हक शामिल हैं। दूसरी जानिब DSP दराबन ने बताया कि शहीद एहलकारों में 4 एलिट फोर्स के जवान और 6 जिला डेरा से ताल्लुक रखते हैं। एलिट फोर्स सवाबी की प्लान 2 थाना चौधवान पर तैनात है। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कुछ देर बाद डेरा इस्माइल खान पहुंच जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क भर में इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं। इल्तवा की साजिश के दावे गलत साबित हुए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क भर में इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं। इल्तवा की साजिश के दावे गलत साबित हुए। निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू में कहना था कि लोग दावे करते रहे कि हम इंतखाबात में इल्तवा चाहते हैं। लोगों के दावे गलत साबित हुए। इलेक्शन हो रहे हैं। दहशतगर्दी की लहर को भी लोग साजिश से जोड़ रहे थे। दहशतगर्दी की लहर को सियासी तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए था। दहशतगर्दी के मसले को इंतहाई संजीदगी से देखना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी फौजें गईं तो उनका छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द गिरोह के हाथ लगा। अमरीकी असलहा हासिल करने के बाद दहशतगर्द खुद को पुरएतमाद समझने लग गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, चीन में दौरे के दौरान खारजा महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश किया और चीन के BRI फोरम पर पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि चीन के दौरे के दौरान हमने 10 MOUs पर दस्तखत किए। इन दौरों से चीन और पाकिस्तान में एतमाद का रिश्ता बढ़ा। फोरम में ईरान के इशू पर बात करते हुए कहा कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने बर वक्त और मौसर जवाब दिया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। ईरान और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में रखने पर मुत्तफिक हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो एक दूसरे से तवक्कात हैं उनकी भी वजाहत होनी चाहिए। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुल्क में होने वाले जनरल इलेक्शन के बारे में लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, जबकि मुल्क में इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। इल्तवा की साजिश के दावे गलत साबित हो रहे हैं। इलेक्शन में जो भी मुंतखब हुआ हुकूमत उसके हवाले करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर जमहूरियत का हामिल मुल्क है।
بہت ساری جمہوریتوں میں نگراں حکومتوں کا بھی تصور نہیں۔ ملک میں دہشت گردی کی صورتحال تشویشناک تھی۔ قوانین میں جو خامیاں ہیں، امید کرتے ہیں آنے والی حکومت انہیں دور کرے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، سیمینار اور خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی قیادت سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی اور ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کی۔ ریلی میں وفاقی وزراء مرتضی سولنگی، جمال شاہ، انیک احمد اور فواد حسن فواد سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں دفتر خارجہ کے ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ملازمین نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ترانے اور ملی نغمے بجائے گئے۔ ملازمین کشمیر کی آزادی اور یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سائرن بجائے گئے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ کشمیر اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کشمیریوں کی چوتھی نسل آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ بھارت کشمیر کو قبرستان بنا کر یہ نہیں سوچے کہ کشمیر میں امن قائم کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام یکجہتی جموں کشمیر پیدل مارچ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خواتین، بزرگوں اور نوجوانوں سمیت سینکڑوں افراد پیدل مارچ میں شرکت کی۔ چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی کی میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سیز فائر لائن سے پیدل مارچ کے ذریعے دنیا کو کشمیر کی اندھوناک صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیدل مارچ الحمدللہ ابھی سیز فائر لائن چکوٹھی سے روانہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چناری ہٹیاں بالا، اس کے علاوہ سرا چٹھیاں، گڑی دوپٹہ، ٹھوٹا اور دیگر مقامات سے پیدل مارچ کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچیں گے اور اس مارچ کے ذریعے ہم مقبوضہ کشمیر کے غیور غیرت مند عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریکی آزادی ہے کشمیر میں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، ہم انہیں بھارت کے ظلم و جبر، اس کی جو ہے درندگی اور اس کی فوجی دہشت گردی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم اس خونی لکیر کو عبور کر کے اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کو بھی پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کے فیصلے پر کہا ہے کہ میرے لیے اس کی حمایت کرنا قدرے مشکل ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کے فیصلے پر کہا ہے کہ میرے لیے اس کی حمایت کرنا قدرے مشکل ہے۔ نجی چینل کو دیے گئے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ غیر شرعی نکاح کیس کے اس نتیجے کی حمایت کرنا مشکل ہے۔ واضح رہے کہ دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جس طرح عدت نکاح کیس پر میڈیا رپورٹنگ کی جا رہی ہے، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ماضی میں کی گئی کوششوں پر بھی اس فیصلے سے منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حیدرآباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک جماعت حیدرآباد میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے۔ آپ نے ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، عوام ان کی اصلیت اور ماضی سے متعلق جانتے ہیں۔ ہمارے مخالفین نفرت، تشدد کی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے 90 کی دہائی میں ہمارے شہر کے ساتھ کیا کیا سب جانتے ہیں۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ وفاق میں بھی ایک جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے۔ ایک شخص کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کو روکنے کے لیے تیر پر مہر لگانی ہوگی۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی ہوگی، ہر ضلع میں مفت و معیاری علاج کی سہولت فراہم کریں گے۔ ہم اشرافیہ کو دی جانے والی 1000 ارب سے زائد سبسڈی ختم کر کے خواتین مزدوروں پر خرچ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم پاکستان مرد آباد اور راہ سے پیسہ لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ کو آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا کہا جائے گا تو آپ کا کہنا ہے ہمیں اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا۔
MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بارش کے بعد کراچی چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ بارش کے بعد کراچی چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بارش نے پورے سسٹم کو بے نقاب کر دیا۔ بارش کے بعد کراچی چلا کر بول رہا تھا کہ کراچی پر دشمنوں کی حکومت ہے۔ 15 سال سے قابض حکومت کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگراں سندھ حکومت صرف پیپلز پارٹی کی نگرانی کر رہی ہے۔ مرتضی وہاب جھرڈو الیکشن کے بعد میئر کراچی منتخب ہوئے۔ 15 سال سے یہ لوگ سندھ میں مسلط ہیں۔ خالد مقبول کا کہنا تھا کہ کراچی پر میئر مرتضی وہاب قابض ہیں اور پیپلز پارٹی کا ایوانوں پر قبضہ ہے۔ اسے 22,000 ارب روپے وفاق سے ملے۔ کل بارش میں 15 سے 20 منٹ کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا ہے۔ دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بارش میں کراچی زیر آب آنے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سمندر بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا بلاول سے مناظرہ نہیں، موازنہ ہونا چاہیے۔ کل کراچی میں موازنہ ہو گیا۔ کل کراچی میں بارش کے پانی کا سمندر سے موازنہ ہو گیا۔ اگر بارش کے بعد یہ صورتحال لاہور کی ہوتی تو میں الیکشن سے دستبردار ہو کر بلاول سے کہتا میرے حلقے سے الیکشن لڑ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو سے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ جہاں سے چاہے الیکشن لڑیں۔ الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ کوئی بھی الیکشن لڑے، اپنی مہم چلائے، بینرز لگائے، اپنا مقدمہ پیش کرے، لیکن پیسوں سے ووٹ خریدنا ووٹ کی بدترین توہین ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔